ایک چھوٹے سے گاؤں میں ندیم نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک گھر اور برونو نام کا ایک وفادار کتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی تھکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل جاتا، گھنٹوں درختوں کی ٹہنیاں کاٹتا، انہیں گھٹری میں باندھتا اور بازار میں معمولی داموں بیچ کر وہ مشکل سے ایک وقت کی روٹی اور تھوڑے سے کھجور خرید پاتا۔ ندیم کی بیوی شائستہ خوبصورت تو تھی، مگر اس کی زبان تلوار جیسی تیز تھی۔ وہ غربت سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے شوہر کو ایک ناکارہ بدقسمت آدمی سمجھتی تھی۔ وہ ہر وقت تانے دیتی، اسے نیچا دکھاتی۔ ایک شام بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ندیم بھیگا ہوا تھا، تھکا ہارا ہاتھوں میں لکڑیوں کا گھٹا لے کر گھر پہنچا، مگر گھر کے دروازے پر جو منظر تھا اس نے اس کا دل چیر دیا۔ شائستہ آنکھوں میں انگار لیے تپتی آواز میں چیخی، نکل جاؤ میرے گھر سے منحوس آدمی، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ندیم یہ سن کر سن رہ گیا، ہلکی سی کانپتی آواز میں بولا، شائستہ کیا تم ہوش میں ہو؟ میں جاؤں گا کہاں؟ میرا ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ شائستہ چیخی، جہاں دل کرے جاؤ، اپنے کتے برونوں کے ساتھ رہو، وہ تم سے زیادہ کام کا ہے۔ یہ سن کر ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے اپنا بوجھ اٹھایا، لکڑیوں کا نہیں دل کا، اور خاموشی سے چل پڑا۔ برونو اس کے پیچھے خاموشی سے چل رہا تھا، جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ آج اس کے مالک کا دل بری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ گاؤں کے آخری کنارے پر پہنچ کر ندیم ایک پرانے بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں۔ یا خدا، میرے پاس اس وفادار کتے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، تو ہی میرا سہارا ہے۔ بس وہیں سے ایک ایسی کہانی کی شروعات ہوئی جس کا تصور نہ کبھی شائستہ نے کیا تھا نہ ندیم نے۔ رات ڈھلتی گئی، ندیم درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور برونو اس کی گود میں سر رکھ کر اسے تسلی دیتا رہا۔ جب اندھیرا اور سردی بڑھنے لگی تو ندیم اٹھا اور جنگل کی اس سمت چل دیا جہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانی کٹیا نظر آئی۔ ندیم اندر گیا، کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلائی تاکہ بدن کی سردی کم ہو سکے۔ پھر مٹی کے فرش پر برونو کے ساتھ لیٹتے ہوئے بولا، غربت مجھے کیا مٹائے گی برونو، جب تم میرے ساتھ ہو تم 1000 آدمیوں سے زیادہ سچے ہو۔ رات آدھی ہو چکی تھی، اچانک برونو غزانے لگا۔ اس کی آنکھیں کٹیا کے ایک اندھیرے کونے پر ٹکی تھی۔ ندیم گھبرا گیا، کیا ہوا برونو، کوئی جنگلی جانور ہے کیا؟ برونو اس مٹی کے فرش کو اپنے پنجوں سے کھودنے لگا۔ ندیم نے چلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور اس کونے میں روشنی ڈالی۔ وہاں کی زمین دھسی ہوئی تھی، جیسے برسوں پہلے کسی نے کچھ دبا کر چھپایا ہو۔ دونوں نے مل کر کھودنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ یا اللہ، ندیم کے ہونٹ کانپے، یہ تو کسی صندوق کا ٹھکانہ لگتا ہے۔ مزید مٹی ہٹانے پر ایک پرانا لوہے کی پٹیوں سے باندھا ہوا صندوق نظر آیا، بہت پرانا، کناروں پر کائی اور مٹی جمع ہوئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ندیم نے اس کا زنگ آلودہ تالا توڑنے کی کوشش کی۔ پہلا تالا نہیں ہلا، مگر جب اس نے پتھر سے زوردار وار کیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ ندیم نے ڈھکن اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ صندوق سونے کے سکوں، قیمتی اشرافیوں، بھری ہاروں اور پرانے زمانے کے بیش قیمتی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے، یہ کیا خواب ہے؟ یا خدا، تو نے میری پکار سن لی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی رات سے ندیم کی قسمت بدلنے لگی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی ندیم جاگ اٹھا۔ رات بھر کی بے چینی ابھی بھی اس کی آنکھوں میں باقی تھی۔ اس نے اس چمچماتے خزانے کو غور سے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا، اس دولت کو جتنا چھپا کر رکھوں اتنا بہتر ہے۔ دنیا کی نظریں نفرت بھی لاتی ہیں اور لوٹ بھی۔ اس نے صندوق کو ویسے ہی بند کیا، مٹی سے ڈھانپ دیا اور بس تھوڑے سے درہم اپنی جیب میں رکھ کر بازار کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار آج پہلے سے کہیں زیادہ رونق دار لگ رہا تھا۔ ٹہلوں والوں کی آوازیں، مصالحوں کی خوشبو اور لوگوں کے چہل پہل۔ ندیم نے اپنے اور برونوں کے لیے روٹی، دودھ، کچھ خشک
میوے اور تھوڑا سا راشن خریدا، پھر وہ ایسے واپس لوٹا کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ رات در رات وہ خزانے سے جتنی ضرورت ہوتی اتنا سونا نکالتا، اس سے مال خریدتا اور بازار میں بیچتا۔ آہستہ آہستہ اسے تجارت کی سمجھ آنے لگی۔ چند ہفتوں میں بازار کے کونے میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان بن گئی، جہاں تول کبھی کم نہیں ہوتا تھا اور قیمت کبھی زیادہ نہیں لی جاتی تھی۔ لوگ اس سے سامان نہیں اعتبار خریدتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ، میٹھا لہجہ اور خالص نیت نے سب کے دل جیت لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے بچے، بوڑھے اور عورتیں سب کہتے پھرتے، وہ آدمی جو کٹیا میں رہتا ہے، اس کی دکان میں برکت ہے۔ اس کے چہرے پر اب پہلی والی تھکن نہیں، بلکہ ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کسی نے اسے ٹوٹ کر دعا دی ہو۔ لیکن ندیم اب بھی اسی پرانے کھنڈار کٹیا میں رہتا تھا۔ رات کو وہ برونوں کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتا اور کہتا، میرے دوست، کسی کو یہ نہیں پتا کہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی مٹی کے کٹیا میں ایک کتے کے ساتھ روٹی بانٹ کر کھاتا ہے۔ دولت اگر دل میں اتر جائے تو انسان بے قدر ہو جاتا ہے، اور میں ایسا نہیں بنوں گا۔ دن گزرتے گئے، ایمانداری نے ندیم کو اوپر اٹھایا اور برکت نے اس کے گھر کی دہلیز پہچان لی۔ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے، کچھ جلتے، مگر سب اس کی ترقی پر حیران تھے، اور انہیں سب کے درمیان کہیں دور ایک عورت ہر رات اسے دیکھتی تھی، شائستہ، وہی عورت جس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب تعلقات ٹوٹ چکے تھے، طلاق اس کے ہاتھ میں تھی، اور پچھتاوا اس کی آنکھوں میں چلتا انگار بن چکا تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتی، کیا یہ وہی ندیم ہے جو لکڑیاں بیچتا تھا؟ اور جواب ملتا، ہاں، حالات بدلنے والے خدا کو سلام، اب وہ ایک ایماندار تاجر ہے۔ شائستہ کے دل میں ہر رات ایک سناٹا اترتا، کاش میں نے اسے پہچانا ہوتا۔ ایک رات جب ندیم دعا پڑھ چکا تھا اور ایک پرانی کتاب میں کھویا ہوا تھا، اچانک دروازے پر دستخط ہوئی۔ برونو فوراً چوکس ہو گیا۔ ندیم نے دروازہ کھولا، باہر شائستہ کھڑی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھیں پچھتاوے سے بھری ہوئیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم ندیم۔ ندیم نے اسے غور سے دیکھا، وہاں نہ غرور تھا، نہ طعنہ، صرف ٹوٹنا۔ وعلیکم السلام، اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ شائستہ کانپتی آواز میں بولی، معافی مانگنے، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں نے ظلم کیا۔ ندیم کی آنکھوں میں پرانا درد ابھی بھی باقی تھا۔ وہ بولا، دل معاف کر بھی دے تو زخم نشان چھوڑ جاتا ہے، وقت بتاتا ہے کون اپنا تھا اور کون آزمائش۔ برونو شائستہ کو شک کی نظر سے گھور رہا تھا۔ شائستہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اگلے دن ندیم باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ شائستہ کٹیا کے سامنے جھاڑو لگا رہی تھی، سامان سمیٹ رہی تھی، جیسے اپنے ماضی کو صاف کر رہی ہو۔ ندیم نے پوچھا، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سچائی تھی، کیونکہ اب سمجھ آیا ہے کہ انسان کی قیمت دولت سے نہیں، دل سے ہوتی ہے، اور میں نے تمہیں تب کھو دیا جب تم میرے سب سے قریب تھے۔ ندیم خاموش رہا، اس کے الفاظ کانوں میں گونجے مگر دل تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، کسی آدمی کی قیمت اس کے سکوں میں نہیں ہوتی، اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ اگر تم نے میری قیمت اس وقت سمجھی ہوتی جب میں لکڑیاں ڈھونڈتا تھا، تو تم مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نہ نکالتی۔ شائستہ کی آنکھیں بھر آئیں، میں اندھی ہو گئی تھی، دولت کے پیچھے بھاگتی رہی، آج اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ کیا مجھے ایک اور موقع مل سکتا ہے؟ ندیم نے اسے دیر تک دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ ندیم اپنی پرانی چٹائی پر بیٹھ گیا اور خود سے سوچنے لگا، کیا یہ واقعی توبہ کر کے آئی ہے، یا اس کی نظر اب میری دولت پر ہے؟ اسے وہ رات یاد آئی جب اسے گھر سے نکالا گیا تھا۔ اسی وقت برونو آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو، جو عورت غربت میں ساتھ نہ دے وہ دولت میں بھی سچی نہیں ہوتی۔ ندیم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے گھر میں جگہ اسی کی ہے جس نے میرے اندھیروں میں میرا ساتھ دیا۔ اگلے دن اس نے شائستہ سے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ شائستہ نے کہا، اگر تم چاہو تو میں یہاں نوکرانی بن کر رہ جاؤں،
ندیم نے سر ہلا دیا، نہیں، میں روز تمہیں دیکھ کر اپنا دل نہیں دکھانا چاہتا، بہتر ہے تم چلی جاؤ۔ شائستہ رو پڑی اور چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ کٹیا جہاں کبھی صرف ندیم اور برونو رہتے تھے اب لوگوں کا مرکز بن گئی تھی۔ کوئی مشورہ لینے آتا، کوئی دعا کروانے، کوئی اپنی مشکل سنانے۔ لوگ کہتے ندیم صرف تاجر نہیں، وہ گاؤں کا سہارا ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا شاندار لباس میں حاکم کا نمائندہ ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ تم حکومت کی مجلس میں شامل ہو جاؤ۔ ندیم نے سکون سے جواب دیا، میں ابھی اس قابل نہیں، طاقت انسان کو ظالم بھی بنا دیتی ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، لیکن اسی دوران حسد بھی بڑھنے لگا۔ ایک تاجر نے افواہ پھیلائی، یہ اچانک امیر نہیں ہوا، اسے خزانہ ملا ہے۔ یہ بات ایک خطرناک آدمی اجیت تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا، یہ خزانہ اب میرا ہوگا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ندیم پر نظر رکھنے بھیجا۔ پھر ایک آدمی قاسم کو دوست کے بہانے بھیجا۔ قاسم نے کہا، آؤ ہم مل کر بڑا کاروبار کرتے ہیں۔ ندیم مسکرایا، اگر سچ ہو تو روشنی میں آؤ، مسجد میں سب کے سامنے بات کریں گے۔ قاسم گھبرا گیا اور بھاگ گیا۔ رات کو اجیت اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ کٹیا پر حملہ کرنے آیا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، برونو نے زوردار بھونک لگائی اور ایک آدمی پر جھپٹ پڑا۔ چیخ نکل گئی۔ ندیم باہر آیا، لٹھ ہاتھ میں لے کر، خزانہ چاہیے؟ آؤ، یہ رہا، میری محنت، میرا صبر۔ شور سن کر گاؤں والے جمع ہو گئے۔ چور پکڑے گئے۔ اگلے دن فیصلہ ہوا، اجیت کو گاؤں سے نکالا جائے اور زمین ندیم کو دی جائے۔ پیارے دوستوں، ندیم نے اپنی زمین پر بازار بنایا۔ وہ مزید کامیاب ہوتا گیا۔ ایک دن شائستہ واپس آئی، آنکھوں میں آنسو، میں نے تمہیں کھو دیا، مجھے معاف کر دو۔ ندیم نے کہا، اگر تم دولت کے لیے آئی ہو تو واپس جاؤ، اگر محبت کے لیے آئی ہو تو دروازہ کھلا ہے۔ شائستہ رو پڑی، میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ ندیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تو پھر نئی شروعات کرتے ہیں۔ اور اسی وقت برونو خوشی سے دونوں کے گرد گھومنے لگا، جیسے وہ بھی اس محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔